بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ناول کو لائک ضرور کر دیا کیجئے اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ہو سکتا ہے یہ سب کچھ سچ ہوا ہو، سچ میں دو محبت کرنے والے بچھڑ گئے ہوں۔ ہو سکتا ہے ان کی سچی محبت اس قلعے کے روپ میں لوگوں تک پہنچتی ہو۔ ہمیں کسی کی سچی محبت کو غلط نہیں کہنا چاہیے۔ وہ لڑکی بے وقوف تھی جو راجا کی اپنی محبت کو سمجھ نہیں پائی اور اپنی محبت کا اظہار کرنے میں دیر کر دی۔ مجھے یقین ہے اس کہانی سے بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ ہو سکتا ہے لوگ اس چیز کو سمجھ گئے ہوں کہ کچھ چیزیں وقت پر ہو جائیں تو ہی بہتر ہے۔ اس لڑکی کو دھوکہ دینے والے اس کے اپنے ہی تھے۔ اس کے خون کے رشتے کیسے اسے استعمال کرتے رہے۔ اگر وہ یہ بات سمجھ جاتی تو شاید وہ غلطیاں نہ کرتی جو اس نے کی اور ہمیشہ کے لیے راجا کو کھو دیا۔ مجھے یقین ہے اس کہانی سے بہت سارے لوگ یہ سمجھے ہوں گے کہ اپنی سچی محبت کے لیے سب کچھ چھوڑ دیں۔ اسے کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ جو آپ کے نام سے جیتا ہے اسے مارنا نہیں چاہیے۔ در کھوئے کھوئے سے انداز میں بولی، جبکہ دارم کب سے اس کے منہ سے یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ کتنی ملتی جلتی اس کی اور اس راجا کی کہانی تھی۔ دشمنوں نے اپنی بیٹی کا استعمال کر کے راجا کو موت دی تھی۔ دشمنوں نے یہ بھی نہ سوچا تھا کہ جو اجڑ رہا ہے وہ ان کا اپنا خون ہے، بالکل اس کی ماں کے جیسے۔ جس طرح راجا کی کہانی میں دشمنوں نے اپنی بیٹی کو خود برباد کیا تھا، اس طرح سمرا کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کے اس کھیل میں در کس طرح سے برباد ہوگی۔ کاش وہ اسے اس کہانی کا وہ حصہ دکھا پاتا جو اس وقت اس کی اپنی زندگی میں ہو رہا تھا، لیکن فرق تھا اس کہانی کے راجا اور دارم شاہ میں۔ دارم شاہ اتنا بے بس نہیں تھا کہ اپنی محبت کو اس طرح استعمال ہونے دیتا۔ بولے نا، ہم کتنے بجے جا رہے ہیں وہاں؟ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھا جب در نے اس کا کندھا ہلایا۔ بتایا تو تھا شام 5 بجے۔ اس کی بےتابی پر وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ اتنا لیٹ؟ تب تک ہم کیا کریں گے؟ وہ حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تو دارم کی آنکھیں شرارت سے چمکی۔ کرنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، بس تم تعاون کرو۔ اس کے نازک سے وجود کو خود میں قید کرتے ہوئے وہ دلکشی سے مسکرایا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، جلدی سے اٹھیں اور فریش ہو جائیں، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، نیچے چل کر کچھ کھاتے ہیں۔ اس کے لبوں پر اپنا مرمری ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اس کے بے باک جسارتوں پر کنٹرول کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ یار، بہت ہی کوئی ظالم قسم کی لڑکی ہو تم۔ تمہیں شوہر پر بالکل بھی ترس نہیں آتا؟ تم سے بہتر تو وہ کل والی لڑکی تھی۔ کیا اشارہ کر رہی تھی؟ اپنا نمبر بھی پھینکا تھا اس نے۔ دارم اسے دیکھتے ہوئے شرارت سے بولا تو در نے اسے گھور کر دیکھا، جس پر دارم نے فوراً اپنے لبوں پر انگلی رکھ کر زپ کا اشارہ کیا تھا۔ اس کے انداز پر وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی۔ اس بار دارم نے ہی بالکل بھی نہیں اسے روکا تھا۔ یار، اتنی حسین لگو گی تو پاگل کر دو گی۔ در فریش ہو کر آئینے کے سامنے اپنے بال تولیے سے سکھا رہی تھی جب اچانک دارم اس کے قریب آیا۔ میرا تو کوئی ارادہ نہیں ہے کسی کو پاگل کرنے کا، لیکن اگر کوئی خود ہی پاگل ہونا چاہتا ہے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے فاصلہ بناتے ہوئے وہ اس کی جسارتوں سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم نے پاگل کر دیا ہے جانم سائی، تم اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب ہو رہی ہو۔ اس کی نازک کمر کو تھامتے ہوئے وہ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا۔ دوست دارم جانم سائیں، اس کے نازک سراپے کو خود میں قید کیے ہوئے وہ بولا تھا۔ مطلب؟ اس کی جسارتوں سے بے حال ہوتی وہ اس کی بات پر پیچھے ہٹی، اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تو وہ دلکشی سے مسکرایا تھا۔ اس کا مطلب کہ تم احمق ہو، بے وقوف ہو، پاگل ہو؟ اس کے مطلب پوچھنے پر وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ دوست دارم کا مطلب احمق، بے وقوف اور پاگل ہوتا ہے؟ وہ پوچھنے لگی تو دارم نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلا دیا۔
پھر تو دوست دارم کا مطلب یہ ہوا کہ دارم احمق ہے، بے وقوف اور پاگل ہے۔ وہ کھلکھلاتے ہوئے بولی تو اس کی بات پر وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ وہ کتنی آسانی سے اس کے الفاظ اسی پر لٹا رہی تھی، لیکن ان لفظوں کا مطلب بہت خوبصورت ہے جو کم از کم اس وقت اسے بتانے کے موڈ میں وہ نہیں تھا۔ اماں سائیں، بابا سائیں کب آئیں گے؟ یہ وہ تقریباً 16ویں بار آ کر ان سے پوچھ رہی تھی۔ کچھ نہ کچھ بات تو ضرور تھی، لیکن ان سے وہ کچھ بھی بول نہیں رہی تھی۔ اس نے بس اتنا ہی کہا تھا کہ اسے بابا سائیں سے ضروری بات کرنی ہے، اور وہ بات کیا تھی یہ جاننے کا تجسس تو اب اماں سائیں کو بھی ہو گیا تھا۔ ایسی کون سی بات ہے بیٹا سائیں جو تمہیں صرف اپنے بابا سائیں کو بتانی ہے؟ مجھے بھی تو بتاؤ، آخر کون سی بات کرنے کے لیے تم ان کا اتنا زیادہ انتظار کر رہی ہو؟ آپ کو بتانے والی بات نہیں ہے، یہ میرا اور میرے بابا کا ٹاپ سیکرٹ ہے، اور میں آپ کو اپنے اور بابا کے پرسنل میٹر میں انوالو نہیں کرنا چاہتی۔ اگر آپ کو بتا دیا تو آپ پہلے ہی انکار کر کے بابا کو منع کر دیں گی۔ ان معاملوں میں تو آپ ویسے بھی میرے ساتھ ستیلی بیٹیوں جیسا سلوک کرتی ہیں، اسی لیے جب بابا سائیں آئیں مجھے بتا دیجیے گا۔ ان کی بات پر گردن اکڑاتی کمرے سے باہر نکل ہی رہی تھی کہ پیچھے سے اماں سائیں کا جوتا آ لگا۔ ہائے میں مر گئی، مار ڈالا مجھے اماں سائیں، آپ کتنی ظالم خاتون ہیں، ذرا ترس نہیں آتا آپ کو اپنی معصوم اولاد پر؟ وہ کندھا سہلاتے ہوئے بولی تھی۔ اگر معصوم اولاد تم جیسی ہوتی ہے تو پتہ نہیں شیطان اولاد کسے کہتے ہیں۔ یہاں آؤ واپس اور یہ بتاؤ مجھے کہ تمہیں تمہارے بابا سائیں سے ایسی کون سی بات کرنی ہے جس کی وجہ سے تم صبح سے کمرے کے 30 چکر لگا چکی ہو۔ وہ ذرا سختی سے بولی تو ساوش انہیں ادھوری بات بتا کر پچھتائی۔ نہیں اماں سائیں، مجھے آپ کو نہیں بتانا، میں جانتی ہوں اگر میں نے آپ کو بتا دیا تو آپ بابا سائیں کو پہلے ہی منع کر دیں گی، وہ مجھے اجازت ہی نہیں دیں گے۔ وہ منہ بناتی بے حد معصومیت سے ان کے پاس بیٹھی بولی تو اماں سائیں کو کچھ سمجھ میں آنے لگا تھا۔ پچھلے ہفتے تم ٹرپ کی بات کر رہی تھی نا کہ تمہارے کالج میں کوئی ٹرپ پر تمہارا کالج جانے والا ہے۔ یہ اس ٹرپ سے جڑی ہوئی کوئی بات تو نہیں؟ دیکھو ساوش، اگر تم نے اپنے بابا سائیں کے سامنے اس معاملے میں ضد کی تو میں تمہارے سر پر ایک بال نہیں چھوڑوں گی۔ مجھے بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو تم۔ اماں سائیں نے باتوں ہی باتوں میں اسے دھمکی لگائی تھی۔ نہیں نہیں اماں سائیں، میں بالکل ضد نہیں کروں گی، بس بابا سائیں سے اجازت لوں گی۔ اگر اجازت دے دی تو ٹھیک ہے، اگر اجازت نہ دی تو نہ صحیح۔ وہ بے حد معصومیت سے اپنی ایکٹنگ کے جوہر دکھا رہی تھی، لیکن سامنے اس کی ماں تھی۔ اماں سائیں جانتی تھیں ساوش اتنی جلدی ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہے، وہ اجازت لے کر ہی رہے گی۔ ایک تو اصغر شاہ اس کے معاملے میں نرم دل کے مالک تھے، چھوٹی ہونے کا خوب فائدہ اٹھاتی تھی۔ اصغر شاہ دارم اور زرنیش کے معاملے میں جتنا سنجیدہ تھے، اس کے معاملے میں اتنے ہی نرم۔ زاوش کی پیدائش پر انہوں نے اصغر شاہ کا وہ روپ دیکھا تھا جو باقی دونوں بچوں کے وقت نہ دیکھ پائی تھیں۔ اس کے تو انہوں نے وہ لاڈ بھی اٹھائے تھے جس کا زرنیش اور دارم نام بھی نہ لیتے تھے۔ تم ان کے سامنے ذکر بھی نہیں کرو گی، اور اب ہر بات پر ضد مت کیا کرو۔ زاوی، اب نکاح ہو چکا ہے تمہارا، اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھو۔ اپنا وقت برباد کرنے سے بہتر ہے تم اپنے شوہر کے بارے میں جانو۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی، اور وہ اس روز والے ٹاپک سے کافی بیزار ہو چکی تھی۔ سمجھتی تو ہوں میں ان کے مزاج کو، دیکھیے آج میں نے ان کے لیے اپنے ہاتھوں سے بریانی بنائی ہے۔ اس نے فوراً اپنا احسان جتایا تھا، جو آج شام زرین بیگم نے زبردستی اس سے ساحر سائیں کی پسند کی بریانی بنوائی تھی۔ کوئی احسان نہیں کیا تم نے ان کے لیے، کھانا بنا کر شوہر سے ذمہ داری ہے تمہاری، تم خیال نہیں رکھو گی تو کون رکھے گا؟
اور ویسے بھی آج تمہیں بریانی بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ آج تو ساحر سائیں گھر ہی نہیں آنے والا۔ دارم سائیں گھر پہ نہیں ہے، نہ تو ڈیرے پہ، بہت کام ہے، سب کچھ ساحر سائیں نے ہی سنبھالنا ہے۔ اماں سائیں اپنی ہی دھن میں بولے جا رہی تھی، جبکہ زاوش کے لیے یہ جھٹکا کافی تھا۔ اس کے 3 گھنٹے کی محنت کے جواب میں اسے یہ خبر سننے کو ملی تھی کہ جس کے لیے اس نے اتنی محنت کی وہ گھر آنے والا ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ ڈیرے پر کام ہے تو کیا گھر نہیں آ سکتے؟ اور ویسے بھی ڈیرا کتنا دور ہے یہاں سے؟ کم از کم کھانا تو کھا ہی سکتے ہیں، کھا کر چلے جائیں گے۔ اتنی محنت سے بنائی ہے میں نے بریانی، سارا دن میں نے لگایا کچن میں، دیکھیں میری سکن کتنی رف ہو گئی ہے، اور اب خبر مل رہی ہے جناب کھانے پر ہی نہیں آ رہے۔ ہاں تو کھانا تھوڑی نہ ان کی ضروریات زندگی ہیں، وہ تو کھائے پیے بنا بھی آرام سے رہ لیتے ہوں گے۔ اگر ان کا سگریٹ ان سے دور کیا جائے تب میں پوچھوں۔ ہائے میں نے کتنی محنت سے کھانا بنایا، اللہ کرے وہاں ڈیرے پر ان کی سگریٹ ختم ہو جائے۔ اگر یہاں آ کر میری بریانی نہیں کھا سکتے تو وہاں انہیں ان کی سگریٹ نہ ملے۔ ہائے میری محنت، میرا سارا دن، میرے 3 گھنٹے، یہی 3 گھنٹے لگا کر میں اپنے ڈرامے کی قسطیں دیکھ لیتی۔ وہ اپنی ہی دہائیاں دیے جا رہی تھی، جبکہ اماں سائیں نفی میں سر ہلاتی اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئیں۔ ہائے مجھ معصوم کی تو کوئی سنتا ہی نہیں، اللہ جی آپ ہی سن لیں، آپ تو میری دعائیں بھی قبول نہیں کرتے۔ اگر آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں تو بس آج ساحر شاہ کو گھر آنے پر مجبور کر دیں، ورنہ میرے 3 گھنٹوں کی محنت واپس کریں۔ بس میں نہیں جانتی۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتی اللہ کے سامنے اپنا شکایت نامہ کھول کر بیٹھی ہوئی تھی۔ سب نے اس کے ہاتھ کے بنے کھانے کی تعریف کی تھی، خاص کر بابا سائیں نے تو پہلی بار بریانی بنانے کی خوشی میں اسے انعام بھی دیا تھا، اور اماں سائیں سے چھپ چھپا کر اس نے بابا سائیں کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ ان سے بہت ضروری بات کرنا چاہتی ہیں، لیکن اماں سائیں کو اس بات کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ اماں سائیں نہیں چاہتی تھیں کہ وہ کہیں پر بھی جائے، وہ اپنی بیٹیوں کو ہر طرح کی آزادی دینے کے حق میں نہیں تھیں، لیکن وہ انہیں خود سے دور بھی نہیں بھیج سکتی تھیں، کیونکہ انہیں آج کل کے ماحول پر بالکل یقین نہیں تھا۔ بابا سائیں نے کھانے کے بعد اسے اسٹڈی روم میں بلایا تھا، لیکن اماں سائیں کے وہاں ہونے کی وجہ سے وہ اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ لیکن کوئی بات نہیں، ابھی ٹرپ جانے میں 4 دن باقی تھے۔ اسے یقین تھا وہ کسی نہ کسی طرح اجازت لینے میں کامیاب ہو جائے گی۔ بہت ساری تعریفیں وصول کرنے کے بعد وہ آرام سے کمرے میں آ کر گہری نیند سو چکی تھی۔ آج اسے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ساحر سائیں گھر واپس نہیں آنے والا تھا، ورنہ اس غسیلے نشئی کے لیے اسے اپنی نیند کی قربانی تو دینی ہی پڑتی تھی۔ لیکن آج وہ بالکل ریلیکس تھی۔ اتنی ساری تعریفیں سننے کے بعد اب ساحر شاہ کی ڈانٹ سننے کا اس کا کوئی موڈ نہیں تھا، اسی لیے سونے سے پہلے اس نے ایک بار پھر سے دعا کی تھی، اللہ جی ساحر سائیں کو نہ بھیجنا، ان کے سگریٹ مت ختم کرنا۔ آج میں ان کی شکل دیکھے بنا سونا چاہتی ہوں تاکہ مجھے اچھے اچھے خواب آئیں، اور اپنے دل سے ہر طرح کے برے خیالات جھٹک کر وہ آنکھیں مون چکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ گہری نیند میں اتر گئی، لیکن شاید سکون کی نیند تو نکاح والے دن کے ساتھ ہی اس کی زندگی سے ختم ہو چکی تھی۔ اس کا گھر آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن تائی اماں سائیں نے بتایا تھا کہ ان کی لاڈلی نے آج پہلی بار ساحر کی پسند کا کھانا بنایا ہے۔ نکاح کے بعد اس نے کچن میں آ کر کھانا بنانا شروع کر ہی دیا تھا۔ ویسے کھانا بنانا تو اسے ہمیشہ سے ہی آتا تھا، لیکن وہ ان سب کاموں میں ذرا دور ہی رہتی تھی، کیونکہ تایا سائیں کا کہنا تھا اس کی پڑھائی ڈسٹرب ہوگی، اسے گھر کے کام میں مت الجھاؤ۔ اور ان کے حکم کے بعد ہی تائی سائیں نے اس پر گھر کے کاموں کی ذمہ داری تو نہیں ڈالی تھی، لیکن پھر بھی زبردستی ہی صحیح اسے کوئی نہ کوئی کام سکھاتی رہتی تھی۔ لیکن
ان کاموں کو کرنے کا وقت اب آیا تھا۔ اب وہ کبھی کچن میں گھس کر کچھ نہ کچھ بناتی پائی جاتی تھی، لیکن ساحر شاہ کی پسند کا کھانا اس نے پہلی بار بنایا تھا، اور ساحر کو یقین تھا اس نے اپنی مرضی سے ہرگز نہیں بنایا ہوگا، لیکن اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ اس نے کچھ تو بنایا اس کے لیے۔ اس نے گھر میں قدم رکھا تو رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ اس وقت تک سب ملازم اپنے اپنے کاؤنٹر پر چلے جاتے تھے۔ وہ خود بھی کسی کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ہمیشہ سے ہی رات لیٹ ہی گھر واپس آیا کرتا تھا۔ اس کی واپسی کا وقت 11 سے 1 بجے کے دوران تھا۔ یہ تو تائی سائیں کی محبت تھی کہ اس کے بھوکے رہنے کے خیال سے اس کا انتظار کرتی رہا کرتی تھی، اور اب انہوں نے اپنی یہ ذمہ داری اپنی بیٹی کے حوالے کر دی تھی۔ پہلے تو وہ شرمندہ ہوا کرتا تھا کہ بیچاری تائی اماں سائیں اتنی دیر اس کا انتظار کرتی ہیں، اس کے لیے اپنی نیند خراب کرتی ہیں، لیکن اب اسے کوئی شرمندگی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ اس کے حساب سے یہ زاوش کی ذمہ داری تھی، بلکہ اس کا فرض تھا کہ وہ اپنے شوہر کا انتظار کرے۔ اب تو وہ جان بوجھ کر رات دیر سے گھر آتا تھا، کیونکہ اپنی معصوم لومڑی کو اپنے انتظار میں بیٹھے دیکھ کر اسے اچھا لگتا تھا۔ وہ نیند سے بھری آنکھوں کے ساتھ روز اس کے انتظار میں بیٹھی ہوتی تھی۔ کبھی کبھی دل ملامت کرتا تھا کہ وہ اس معصوم پر کافی ظلم ڈھاتا ہے، لیکن اس ظلم کا بھی اپنا ہی مزہ تھا جو صرف وہی سمجھ سکتا تھا۔ اور پھر اس انتظار کی وجہ سے فجر کے وقت وہ تائی اماں سائیں سے بہت ساری ڈانٹ بھی سنتی تھی، اور ہر روز صبح ناشتے کے وقت اس کا منہ بنا ہوا ہوتا تھا، جو اس کے لیے کافی دلچسپ تھا۔ اس نے کچن میں جھانکا تو آج وہ اس کے انتظار میں نہیں بیٹھی تھی۔ اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ ٹھیک ہے، اس نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ رات گھر واپس نہیں آئے گا، لیکن وہ اس کا انتظار بھی تو کر سکتی تھی۔ آخر وہ اس کا شوہر تھا۔ اسے بھوکا چھوڑ کر وہ کیسے آرام سے اپنی نیند پوری کر رہی تھی، جو اس کی نظر میں تو جرم سے کم نہیں تھا۔ اس نے ایک نظر کچن میں دیکھا اور پھر آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اب وہ اس کی اتنی بڑی غلطی معاف تو نہیں کر سکتا تھا۔ بے شک اس کا واپس آنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن اسے واپس آنے کے لیے مجبور کرنے والی تو وہی تھی۔ نہ بناتی اس کے لیے بریانی تو شاید وہ آج لوٹ کر نہ آتا، لیکن اب وہ آ گیا تھا نا، تو زاوش کو بھی اپنا فرض نبھانا تھا۔ اٹھو لڑکی، کیا گھوڑے گدھے بیچ کر سوئی ہو؟ وہ اس کے سر پر سوار اسے کب سے جگانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ ساتھ والے بیڈ پر ثانیہ آرام سے سو رہی تھی۔ نہیں 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 اللہ جی، میں نے آپ کو اچھے خواب دکھانے کے لیے کہا تھا، میں نے نہیں دیکھنا گندا خواب۔ پلیز اس خواب کو ختم کریں۔ وہ آنکھیں بند کیے بڑبڑائی تھی، جبکہ خود کو برا خواب کہنے پر ساحر شاہ کے بے شکن ماتھے پر بے حساب بل نمایاں ہوئے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے برا خواب کہنے کی؟ وہ اس کا بازو پکڑ کر جھٹکے میں اسے اپنے مقابل کھڑا کر چکا تھا۔ اس کی ساری نیند ہوا ہوئی تھی۔ وسیلے نش میرا متبل، ساحر سائیں آپ تو نہیں آنے والے تھے نا؟ وہ آنکھیں ملتی بے حد معصومیت سے بولی، جبکہ نیند سے بار بار آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ ساحر نے ایک نظر ثانیہ کو دیکھ کر اور پھر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے باہر گھسیٹتے ہوئے باہر نکال لایا تھا۔ تمہیں احساس ہے لڑکی، تمہارا شوہر بھوکا پیاسا گھر واپس آیا ہے اور تم آرام سے نیندیں پوری کر رہی ہو؟ بہت غلط بات ہے۔ چلو جلدی سے کھانا دو، مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ اسے اپنے ساتھ کچن کی جانب لاتے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ وہ بنا دوپٹے بنا جوتے کے اس کے ساتھ کھینچتی چلی آ رہی تھی۔
مجھے جوتے تو پہننے دیں، میرا دوپٹہ اوپر رہ گیا ہے۔ اس نے جیسے ہی کچن میں قدم رکھا اس کی منمناہٹ سنائی دی۔ ساحر نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا تو جیسے نظریں پلٹنے سے انکار کر گئیں۔ بنا دوپٹے کے اس کا حسین سراپا اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ اس نے پورے استحقاق سے اس کے وجود کو اپنی نظروں میں قید کیا۔ سردی اب اتنی بھی نہیں کہ تم بنا جوتوں کے نہ رہ سکو، اور ویسے بھی تو تم نے جوتے نہ پہننے کی قسم کھا رکھی ہے، اور دوپٹے کی ضرورت نہیں۔ یہاں کوئی غیر تو نہیں جس کے سامنے تمہارا دوپٹہ پہننا ضروری ہے؟ جاؤ جلدی سے کھانا نکالو۔ وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے سگریٹ سلگانے لگا تھا۔ کیوں اس سگریٹ سے پیٹ نہیں بھرتا؟ وہ پلٹ کر فریج کے قریب جاتے ہوئے بڑبڑائی تھی۔ اس نے بے حد کم آواز میں کہا تھا، لیکن ساحر نے سن لیا۔ زاوش نے بے اختیار اپنی گستاخ زبان دانتوں تلے دبائی تھی۔ یہ سگریٹ پیٹ نہیں بھرتا، صرف نشہ پورا کرتا ہے۔ وہ گہرا کش لیتے ہوئے بولا، میں نے انٹرنیٹ چیک کیا تھا، سگریٹ پینے کے بہت سارے نقصان ہوتے ہیں۔ یہ بہت غلط ہوتا ہے، اسے نہیں پینا چاہیے۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کو اسے پی کر ملتا کیا ہے، آخر حاصل کیا ہوتا ہے اس میں جو اسے پینا اتنا ضروری ہوتا ہے۔ وہ مائکرو ویو سے بریانی کی گرم پلیٹ نکالتے ہوئے اس کے سامنے رکھنے لگی۔ وہ جلد سے جلد یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ اس طرح بنا چپل کے یہاں رکنا اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور اصل وجہ وہ دوپٹے کے بنا یہاں تھی۔ ہاں وہ اس کا شوہر تھا، اتنی بڑی بات نہیں تھی، لیکن ابھی وہ ان کے درمیان ایک پردہ تھا جس کی وجہ سے ساحر سے اس کا یوں ہچکچانا ایک نارمل سی بات تھی۔ ساحر بنا اس بات کو اہمیت دیے اپنا سگریٹ مکمل کرنے میں مصروف تھا۔ یہ بعد میں بھی پیا جا سکتا ہے نا، پہلے آپ کھانا کھا لیں۔ اسے مسلسل سگریٹ سلگائے دیکھ کر وہ تنگ آ گئی تھی۔ اسے واپس اپنے کمرے میں جانا تھا۔ اس وقت اسے بہت نیند آ رہی تھی، اور یوں یہاں رک کر وہ کافی آکورڈ فیل کر رہی تھی، لیکن جانتی تھی کہ ساحر بنا چائے کے اسے جانے نہیں دے گا، اسی لیے اس کی سگریٹ کو دیکھتے ہوئے بولی جو آدھے سے کم ہو چکی تھی، کھاتا ہوں یار، مکمل تو کرنے دو۔ گہرا کش لیتے ہوئے وہ بولا تھا تو زاوش نے اسے گھورا، سگریٹ نہ ہو گیا آب حیات ہو گیا جسے پینا اتنا ضروری ہے۔ وہ غصے سے بڑبڑاتے چائے کے لیے برتن نکالنے لگی، تم پیو تو پتہ چلے اس نشے میں کیا نشہ ہے۔ وہ ایک اور کش لیتا مسکرایا تھا تو اس نے پلٹ کر اسے دیکھا اور ہاتھ اس کے سامنے کر دیا۔ اس کا نازک سراپا ساحر شاہ کو بری طرح سے اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ کیا تم یہ کہہ رہی ہو کہ تمہیں سگریٹ پینا ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ اس سے اس طرح کی امید تو ہرگز نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ اس کی سوچ سے آگے تھی۔ ہاں تو آپ ہی تو کہہ رہے ہیں کہ پیو تو پتہ چلے کہ اس نشے میں کیا نشہ ہے، تو دکھائیں مجھے، میں بھی دیکھتی ہوں کہ اس میں کیا نشہ ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ اسے یقین تھا کہ ساحر خود اپنا سگریٹ چھوڑ کر اپنا کھانا شروع کر دے گا یا پھر اس پر سختی کرے گا، غصہ ہوگا، لیکن ابھی کے لیے یہ سگریٹ چھوڑ دے گا۔ لیکن اس کی سوچ کے مطابق کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ ساحر نے لمحے میں اپنا آدھا ادھورا سگریٹ اس کی انگلی میں پھنسا دیا۔ لمبا کش لینا مزہ آئے گا، وہ آنکھ دباتا دلکشی سے مسکراتے ہوئے بولا تو زاوش نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ مطلب وہ اسے اپنی طرح خشک بنانا چاہتا تھا۔ ارے پیو نا، پہلی بار کوشش کر رہی ہو سکتا ہے کڑوا بھی لگے، لیکن آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی۔ چلو جلدی کرو، مزہ نہ آیا تو پیسے واپس۔ وہ کھانے کی پلیٹ اپنے سامنے کرتا کھانے میں مصروف ہو چکا تھا، جبکہ نگاہیں اسی کے ہاتھ پر جمی ہوئی تھیں۔ استغفراللہ، میں کوئی نشئی تھوڑی ہوں، وہ اس کی سوچ پر افسوس کرتے ہوئے بولی تو ساحر سائی نے نگاہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ تم کیا ہو کیا نہیں مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن مجھ سے آخری کش لے کر تم نے میرا نشہ توڑا ہے، اور اب تو تمہیں یہ کش لینا ہوگا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ چلو کرو، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ اس کی بات کے بعد وہ کبھی ساحر سائیں کو تو کبھی اپنے ہاتھ میں پکڑے سگریٹ کو دیکھ رہی تھی۔ کیسا شوہر تھا اس کا جو اسے سگریٹ پینے پر مجبور کر رہا تھا۔ ٹھیک ہی کہتی تھی وہ، ساحر سائیں اپنے ہمسفر کو بھی اپنی طرح نشئی بنائے گا۔ آپ مجھے زبردستی اس سگریٹ کو پینے پر مجبور نہیں کر سکتے ساحر سائیں، میں یہ نہیں پینا چاہتی، اور ویسے بھی یہ بہت بری چیز ہے۔
میں ایسی کسی چیز کو کبھی منہ نہیں لگاؤں گی، آئی ایم سوری، میں اسے نہیں پیوں گی، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی اور سگریٹ کو ڈسٹ بن میں گرانے لگی جب اچانک ساحر سائی نے اس کا ہاتھ سختی سے تھام لیا۔ میں کچھ نہیں جانتا زاوش، تم نے میرا نشہ توڑا ہے، تم نے مجھ سے سگریٹ کی ڈیمانڈ کی، میں نے تمہیں دیا، وہ بھی اپنا، وہ سگریٹ جو میں پی رہا تھا۔ تم مجھے نشئی کہتی ہو، کیا تم یہ نہیں جانتی کہ ایک نشئی کے لیے اس کا نشہ کتنا اہم ہے؟ کیا تمہیں احساس بھی ہے کہ یہ میرے لیے کتنا اہم تھا؟ میں نے اپنی سب سے زیادہ من پسند چیز تمہارے حوالے کر دی اور اب تم یہ نہیں پی سکتی۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا، اس کی سرد نگاہوں میں غصہ تھا۔ اسے لگا کہ ابھی وہ اسے جان سے مار ڈالے گا۔ اب اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ وہ وقت اسے یاد آیا جب اس نے اس کی چوری کو سارے گھر میں نشر کر دیا تھا، جس کے بعد چاچو سائیں کی پائپ کی مار اسے پڑی تھی جسے وہ اب تک نہیں بھولا تھا، اور پھر اس مار کے بعد سگریٹ جو اس کے چہرے پر لگایا تھا۔ سگریٹ کافی حد تک جل چکا تھا، کم از کم اس کے اس کش جتنا تو ہرگز نہ تھا جتنا وہ نارمل لیتا تھا۔ جیسے جیسے وہ جل رہا تھا، زاوش کو اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ یقیناً اسے یہ گندی چیز اپنے لبوں سے لگانے کی ضرورت محسوس نہیں ہونے والی تھی۔ میرا منہ دیکھنا بند کرو اور لو کش، اس سے پہلے کہ وہ جل کر راکھ ہو جائے۔ اس کی چوری وہ پکڑ چکا تھا، اسی لیے پھر سے بولا، آپ نے کہا کہ آپ نے مجھے اپنی سب سے من پسند چیز دی ہے، تو کیا یہ ہے آپ کی سب سے من پسند چیزیں؟ جلی ہوئی سگریٹ، وہ بہانے سے اسے باتوں میں لگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ صرف ایک جلی ہوئی سگریٹ نہیں ہے مسز زاوش ساحر شاہ، اس میں تمہارے شوہر کی سانسیں ہیں۔ تم جانتی ہو اس سگریٹ کو پیتے ہی میں اپنا کتنا نقصان کیا ہے۔ میں نے اپنا اتنا نقصان اسے مکمل کرنے کے لیے کیا تھا، لیکن اس کو مکمل کرنے سے پہلے میں نے اسے تمہارے حوالے کر دیا۔ ایک نشئی تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اسے اس کا نشہ مکمل نہ ملے۔ تمہاری وجہ سے میرا نشہ ٹوٹا ہے، اور اب یقین کرو زاوش، اگر یہ سگریٹ جل گئی نا تو میں تمہیں یہ پوری سگریٹ زبردستی پلاؤں گا۔ وہ اپنے ہاتھ میں موجود ایک مکمل سگریٹ اسے دکھاتے ہوئے بولا تو اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ اس مکمل سگریٹ کو پی کر اپنی حالت بگاڑنے سے بہتر تھا وہ یہی ایک آخری کش لے جو اب بالکل تھوڑا سا بچا تھا۔ ساحر سائیں کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، نہ جانے وہ کیا سے کیا کر دیتا۔ اسے اپنی جان عزیز تھی۔ ٹھیک ہے، میں اسے پی لیتی ہوں، لیکن پہلے آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ یہ بات صرف آپ کے اور میرے درمیان رہے گی، آپ کسی کو نہیں بتائیں گے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود جلتی ہوئی سگریٹ دیکھ کر اس سے وعدہ لینا چاہا تو ساحر سائیں کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ہاں زاوش، میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا، جس طرح تم نے کسی کو نہیں بتایا کہ بابا نے مجھے پائپ سے مارا تھا۔ وہ اسے کچھ یاد دلاتے ہوئے بولا تو زاوش نے سر جھکا لیا تھا۔ ہاں، اس نے وعدہ کیا تھا اس دن کہ وہ یہ بات کسی کو نہیں بتائے گی، لیکن نیچے آتے ہی اس نے خبرنامے کی طرح یہ خبر ہر کسی کے کانوں میں انڈیل دی تھی۔ تب میں بچی تھی ساحر سائیں، لیکن اب میں سب کچھ سمجھ سکتی ہوں۔ اب میں ایسی غلطی کبھی نہیں کروں گی، اس نے یقین دلانا چاہا۔ ہاں ٹھیک ہے، اب فضول کی بحث کرنا بند کرو، جلدی پیو اسے، وہ سختی سے بولا۔ اس کے اچانک کہنے پر زاوش نے آنکھیں بند کرتے ہوئے اپنا ہاتھ لبوں کی جانب بڑھایا ہی تھا کہ اچانک ساحر سائیں نے اس کے ہاتھ میں اپنی گرفت سخت کرتے ہوئے اسے اپنی جانب کھینچا۔ اس سے پہلے کہ سگریٹ اس کے لبوں سے ٹکراتا، وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی دسترس میں لے چکا تھا۔ زاوش کو اپنی دھڑکن رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کے ہاتھ سے سگریٹ زمین پر گر گئی تھی۔ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اسے خود سے دور کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ جب اپنی مزاحمت میں وہ کامیاب نہ ہو سکی تو بے بسی سے اس کے کرتے کے کالر کو اپنی مٹھی میں دبوچ لیا۔ اس کی کمر میں اپنے بازو حائل کیے وہ ان دونوں کے درمیان انچ بھر کا فاصلہ بھی ختم کر چکا تھا، جب اچانک ہی باہر سے کتے بھونکنے کی آواز آئی تو جیسے ساحر شاہ اپنے ہوش و حواس میں لوٹ آیا۔ وہ اس سے ذرا پیچھے ہٹتے ہوئے ایک اور سگریٹ سلگا چکا تھا، لیکن زاوش اب بھی اسی کے سہارے پر کھڑی تھی۔ شاید یہ سب اس کے لیے بہت اچانک تھا۔
اسے جیسے ہی آزادی ملی وہ بے جان سی اس کے سینے سے آ لگی۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ اس کے سینے پر سر رکھے گہری گہری سانسیں لے رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اگر ساحر سائیں اور تھوڑی دیر اسے نہ چھوڑتا تو وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ وہ اسے اپنے بازوؤں میں قید کیے اس کا سر اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھا کہ وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹ کر سیدھی ہوئی۔ اسے اپنی کنڈیشن کا احساس ہوا۔ وہ بنا دوپٹے کے اس کے سامنے یوں بے شرموں کی طرح کھڑی تھی۔ کیا ہوا معصوم لومڑی، لگتا ہے کش پسند نہیں آیا؟ خیر پسند آئے یا نہ آئے، ساحر شاہ نے قسم کھائی ہے کہ وہ اپنے ہم سفر کو بھی اپنی طرح نشئی بنائے گا۔ تیار ہو جاؤ، تمہاری سانس سانس میں ساحر شاہ اپنا نشہ بھرے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے کچن سے باہر نکلنے لگا تھا جب اچانک کچھ یاد آنے پر مڑا۔ وہ جو اسے دروازے کی جانب جاتے دیکھ کر ریلیکس ہوئی تھی، اس کے پلٹ کر واپس آنے پر الرٹ ہو گئی۔ تمہارے نشئی سائیں کے منہ کو ایک اور نشہ لگا ہے، اور یقین کرو یہ نشہ اس نشے سے زیادہ نشیلا ہے، اور اس نشے کو پوری طرح سے رخصتی کے بعد ٹیسٹ کروں گا۔ اس کے نچلے لب کو اپنے انگوٹھے سے بڑے بے باک انداز میں چھوتے ہوئے وہ ایک بار پھر سے اسے کانپنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس کے چلے جانے کے بعد بھی وہ نہ جانے کتنی دیر وہیں بیٹھی رہی۔ اس نے ایک نظر زمین پر پڑے سگریٹ کے ٹکڑے کو دیکھا تھا جس پر اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ اگر اس نے اس وقت جوتے پہن رکھے ہوتے تو اسے مسل کر اپنے غصہ نکال دیتی، لیکن اس کے نشئی سائی نے تو اسے یہ جوتے پہننے کا بھی موقع نہیں دیا تھا۔ دارم سو رہا تھا جب در اس کے موبائل کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی کہ کہیں سے کچھ ایسا ہو جائے کہ وہ گھر میں فون کر سکے، لیکن ایسا تو شاید ممکن ہی نہیں تھا۔ اس کے موبائل پر لاک لگا ہوا تھا اور وہ اس کے لاک کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ پتہ نہیں دارم سائی نے کیا پاس ورڈ لگا کے رکھا ہے۔ میں گیس تک نہیں کر پا رہی۔ یہ تو شکر ہے کہ سیلفی لے پا رہی ہوں، ورنہ میں تو یہاں پوری ہو جاتی۔ وہ اس کے موبائل میں اپنی بہت ساری تصویریں بنائی۔ وہ جب سے یہاں آئے تھے در یہی تو ایک کام کر رہی تھی۔ دارم سائی نے اپنا موبائل فون اس کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ جو چاہے کر سکتی تھی، لیکن واٹس ایپ اور کالنگ کے سارے سسٹم پر لاک لگا تھا جس دوران دارم سائی کا فون اس کے پاس ہوتا تھا، اس دوران اسے کوئی کال آتی ہی نہیں تھی، اور اسے یقین تھا کہ دارم سائی ضرور اسے فون کو کچھ نہ کچھ کر کے دیتا ہے، تبھی تو اسے کوئی فون نہیں آتا، ورنہ جب فون دارم کے ہاتھ میں ہوتا تھا تب تو وہ مسلسل بجتا ہی رہتا تھا۔ تو ایسا کیسے ممکن تھا؟ جب وہ فون اٹھاتی تھی تب فون میں نہ تو کسی طرح کا میسج آتا تھا اور نہ ہی کال۔ وہ دارم سائی کے موبائل میں جتنی چاہے تصویریں لے سکتی تھی، لیکن اسے دارم سائی کی ایک عادت بالکل پسند نہیں تھی۔ وہ اس کی اچھی تصویریں تو اپنے موبائل میں رکھتا ہی تھا، لیکن جو تصویر بری آتی تھی اسے بھی ڈیلیٹ نہیں کرنے دیتا تھا۔ ابھی کل کی ہی بات تھی، وہ جس جگہ گھومنے گئے تھے وہاں اس نے بہت ساری تصویریں لی تھیں، اور جو اسے پسند نہیں آئی تھیں وہ ڈیلیٹ کر دی تھی، لیکن دارم سائی نے ہوٹل واپس آتے ہی وہ ساری تصویریں ریکور کر لیں اور اسے بھی سختی سے آرڈر دیا تھا کہ وہ اس کے موبائل میں جتنی چاہے تصویریں بنا سکتی ہیں، لیکن ڈیلیٹ کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتی۔ اس کے لیے اب وہ خاص احتیاط کر رہی تھی کہ اس کے موبائل میں جو بھی تصویریں لے سب اچھی ہی ہوں۔ وہ اسے اپنے ساتھ باہر لایا ہوا تھا۔ اس وقت رات کے تقریباً 8 بج رہے تھے اور وہ دونوں ہی ایک دوسرے میں کھوئے نہ جانے کون سی باتوں میں مصروف تھے۔ آہستہ آہستہ زرنش اس کے ساتھ کافی کمفرٹیبل ہو چکی تھی۔ وہ کھل کر اس سے باتیں کرنے لگی تھی۔ جب زرنش کو لگتا تھا اب وہ دونوں کے پاس ایک دوسرے سے کرنے کے لیے کوئی بات نہیں ہے تو وہ بچپن کا کوئی قصہ چھیڑ دیتی، اپنے خوبصورت بچپن کو یاد کرتی۔ وہ اسے بھی ان خوبصورت یادوں میں لے جاتی تھی جنہیں یاد کر کے سنان سائی بھی مسکرا دیتا تھا۔ سنان سائی کہنے کو تو ہمارا سارا وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزرا ہے، ہمیں ایک دوسرے کی رگ رگ سے بچپن سے ہی واقفیت ہے، لیکن وہ وقت جو آپ اپنی اسٹڈی کے لیے امریکہ میں گزار کر آئے ہیں، اس وقت سے میں انجان ہوں، لیکن میں انجان رہنا نہیں چاہتی، اسی لیے مجھے اس وقت کے بارے میں بتائیں۔ تب آپ کیا کرتے تھے؟ گھر سے دور کس طرح سے رہتے تھے؟ وہ کھانا کھاتے ہوئے اس سے سوال کرنے لگی۔ شاید وہ اپنے شوہر کے ہر لمحے سے واقف
ہونا چاہتی تھی، لیکن سنان اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ امریکہ میں گزرے وہ 4 سال اس کے لیے بہت زیادہ مشکل تھے۔ ان 4 سالوں میں اس نے کیا 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 اس نے کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا تھا۔ شاید زرنیش اسی وجہ سے متجسس تھی۔ زری ڈارلنگ، وہ میری زندگی کے سب سے برے ترین سال تھے جن کا ذکر بھی میں نہیں کرنا چاہتا۔ وہ وقت بہت مشکل تھا، اپنے گھر سے دور، اپنے اپنوں سے دور، بہت مشکل تھا میرے لیے۔ اب تو میں اس برے وقت کو یاد بھی نہیں کرنا چاہتا۔ میں تو اس رومانٹک وقت کو یادگار بنانا چاہتا ہوں جو تمہارے ساتھ گزر رہا ہے۔ وہ آگے پیچھے کی پرواہ کیے بنا اس کی گلابی گال پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولا تو زرنیش کو جھٹکا لگا تھا۔ یا خدایا سنان سائیں، تھوڑا سا تو ہوش کریں، ہم ہوٹل میں بیٹھے ہیں۔ وہ آگے پیچھے دیکھتے ہوئے اسے شرم دلانے کی خاطر بولی، لیکن یہاں کسے پرواہ تھی؟ وہ تو اس کے چہرے پر شرم و حیا کے یہ خوبصورت رنگ دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ہوٹل میں بیٹھے ہیں تو کیا میں نے کون سا کسی ہوٹل والے کی بیوی کے گال کو چوما ہے جو اتنا بھوکلا رہی ہو؟ میں اپنی بیوی کے گالوں کو پیار کروں یا لبوں کو؟ یہ ہوٹل والے یا تم ہوتی کون ہو سوال کرنے والی؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بے حد شرارت سے بولا تو وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ خدا را سنان سائیں، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، اپنی یہ ساری بے باک حرکتیں کمرے کے اندر تک محدود رکھا کریں۔ جبکہ اس کی حرکت پر وہ آنکھیں بند کرتی چہرہ جھکا گئی تھی۔ وہ اس سے جیت نہیں سکتی تھی۔ ہائے میری شرمیلی بیوی! اچھا کچھ نہیں کرتا میں یہاں، کھانا تو کھا لو، باقی ساری حرکتیں اندر چل کر کروں گا۔ وہ چاولوں سے بھری ہوئی چمچ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا تو زرنیش نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ یار، بیوی کو اپنے ہاتھ سے کھلانے پر قسم سے حکومت ٹیکس نہیں لگاتی، اور اگر اس چیز پر ٹیکس لگتا بھی ہے تو کہہ دوں گا میری پرسنل پراپرٹی ہے بھائی، اس سے ذرا دور رہو۔ اس چیز پر ہم مرد حضرات کوئی ٹیکس قبول ہی نہیں کریں گے۔ وہ شرارت سے کہتا سچ میں اس کے منہ کے قریب لے کر گیا تھا، چمچ اس کے منہ کے قریب لے کر گیا تھا تو زرنیش نے مسکراتے ہوئے آہستہ سے اپنا منہ کھول دیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی اتنی آسانی سے تو یہ ہار نہیں ماننے والا۔ اس کے منہ کھلنے پر وہ مسکراتے ہوئے آنکھ دبا گیا تھا۔ جانم سائیں، تم یہیں رکو، میں گاڑی نکال کر لاتا ہوں، پھر تمہیں کشمیر کی خوبصورت وادی کی سیر کرواؤں گا۔ ویسے اس جگہ میں خود بھی پہلے نہیں گیا، لیکن کہتے ہیں بہت خوبصورت جگہ ہے۔ پھر سوچا تمہیں لے چلتا ہوں۔ ویسے تم سے زیادہ خوبصورت تو مجھے وہاں پر بھی کچھ نہیں لگے گا، لیکن شاید تمہیں وہ جگہ پسند آئے۔ لیکن ایک بات میں تمہیں پہلے ہی بتا دیتا ہوں، راستہ کافی مشکل ہے، زیادہ ہے، اور اسے میں کسی طرح کا کوئی ہوٹل نہیں ہے بیچ میں، کیونکہ وہ پہاڑی اسی ہوٹل کا حصہ ہے۔ اس طرف جو بھی کوئی جاتا ہے وہ اپنی ذمہ داری سے جاتا ہے۔